نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیسے مزاج ہے دوستو؟ خیریت سے ہیں، عافیت سے ہیں؟ اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے جہاں بھی ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے رہیے۔ میں آپ کو اپنے وی لوگ میں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میں مسجد نبوی اور مدینہ منورہ کی زیارتوں کا بھی وی لوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ کو زیارتیں کراؤں گا انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی، اور اس کے ساتھ میں اپنے ڈیلی روٹین کی چیزیں بھی میں بتاؤں گا۔ ڈیلی روٹین کی چیزیں میں بتانے کے لیے ویسے تو انسان سارے دن میں بہت ساری چیزیں کرتا ہے۔ مجھے ایک چیز یاد آتی ہے، میں گوادر میں تھا، ہمارے استاد تھے عمر صدیقی صاحب، اللہ ان کو ترقی دے، کامیابی دے، بہت پرہیزگار انسان ہیں، اور آج بھی ان سے میرا رابطہ ہے، اللہ ان کو کامیابی دے، ترقی دے۔ ان کی مجھے ایک چیز یاد آتی تھی کہ ویسے تو 5 اسٹار ہوٹل کے وہ ڈیوٹی مینیجر ہوا کرتے تھے، پورا ہفتہ پورا ماڈرن، پورے اس 5 اسٹار ہوٹل کی مطلب اسی حساب سے کپڑے، اور بالکل آپ ان کو پہچانیں گے نہیں۔ جمعے کا دن ہوا کرتا تھا، ماشاءاللہ دستار، کرتا، بالکل آپ کہیں گے کہ ماشاءاللہ پیش امام ہیں۔ تو اس حساب سے اپنے اندر روٹین ایسی بھی رکھیں تاکہ 5 وقت نماز کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی آپ درود شریف بھی پڑھ لیا کریں، تلاوت، ترجمہ۔ تو میں نے آپ کے ساتھ جو شیئر کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل ہی سمجھنے کے لیے کیا ہے، ہماری زندگی ہمیں کس طرح گزارنی چاہیے، ہم سے پہلے جو قومیں تھی انہوں نے کیسی زندگی گزاری، اور ان میں سے کون سی قوم کو اللہ پسند کرتے تھے، کون کون سی چیزیں۔ تو اس حساب سے میں تھوڑا ترجمہ پڑھوں گا آپ کے سامنے، تاکہ یہ میرے لیے بھی ریمائنڈ ہو جائے گا، آپ کے ساتھ بھی شیئر ہو جائے گا۔ ویسے تو ہم گھنٹوں 3 گھنٹے کی موویاں دیکھ لیتے ہیں، 1 گھنٹے کا ایپیسوڈ دیکھ لیتے ہیں، ڈرامےز دیکھ لیتے ہیں، تو میری ویڈیو میرے خیال سے 5 سے 7 منٹ سے زیادہ بڑی نہیں ہوتی ہوں گی، تو آپ خود بھی دیکھا کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ ہے 17 آیت سے تک انشاءاللہ 23 آیت تک ہوگی سورہ بقرہ کی۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو، آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیرے، گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنے جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کے ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کے سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ لوگو، بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں ان سب کا خالق ہے۔ تمہارے بچنے کی توقع اسی صورت سے ہو سکتی ہے، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا۔ پس جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ، اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہمارے یہاں نہیں، تو اس کے ماند ایک ہی صورت بنا لاؤ، اپنے سارے ہم نواؤں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کو چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو۔
یہ کام کر کے دکھاؤ، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کافی چیزیں ہیں، تلاوت بھی ہے، تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی ہے۔ یہ چیزیں میرے ویلاگ میں اس لیے شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ میرا بھی ریوائن ہو جائے اور آپ کے ساتھ بھی میں شیئر کروں ویلاگ۔ اور اس میں یہ بھی میری کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ مدینہ منورہ کی زیارتیں یا مکہ کی طرف یا سعودی عربیہ میں جتنی بھی اچھی اچھی زیارتیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور میری دعائیں ہیں کہ آپ جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اور سب سے بڑی بات اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کریں۔ اور کچھ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان جاتے ہیں، تو جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، بہن بھائیوں کا احترام کریں، بڑوں کا احترام کریں، استادوں کا سب سے زیادہ احترام کریں۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنا بھی خیال کیا کریں، اپنے پڑوسیوں کا بھی خیال کیا کریں۔ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اور اللہ تعالیٰ سب کو حفظ امان میں رکھے، بڑی کرم نوازی۔ السلام علیکم، ملتے ہیں دوسرے ویلاگ کے ساتھ۔